بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائنانس منسٹر صاحب نے آج بڑی اچھی اچھی باتیں کی جناب, اور فائنانس منسٹر صاحب نے جب میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا تو انہوں نے کہا جناب کہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ تک آ گئی ہے, which is very good, I must say, I must appreciate this thing. لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ تک آ گئی ہے. چلیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہوئے یا نہیں ہوئے, عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا. اس بات پہ ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا تو ایک بات پہ انہوں نے کہا جناب کہ جو صوبے ہیں, یعنی کہ چاروں چیف منسٹرز کے پاس وہ گئے اور ان کو جا کے کہا کہ جو قیمتیں ہیں ان کو جناب آپ لک انٹو کریں, اور وہاں پہ جو پرابلمز آ رہی ہیں کہ لوگ جناب قیمتوں کو جو ریٹ ہے جو لگاتے ہیں, پروونشل گورنمنٹس لگاتی ہیں, ایک تو فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے نا, پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹس جناب وہاں پہ مختص کر دیتی ہیں. سو وہ جو ریٹس ہیں ان کو لک انٹو کرنا یا اس پہ نظر رکھنا وہ جناب صوبوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا جناب کہ میں نے سارے صوبوں کے چیف منسٹرز کو جا کے کہا ہے کہ اس چیز پہ آپ نظر رکھیں, اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ کی ڈومین میں جو چیزیں آتی ہیں اس پہ جناب آپ زور دیں. اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں محمد اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں جناب کہ اسٹاک ایکسچینج پر میں بات نہیں کرتا کیونکہ اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے, اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے جناب اسٹاک ایکسچینج میں, لیکن اسٹاک ایکسچینج کبھی جناب بالکل وہ کہتے ہیں نا چھپر پھاڑ کے گر پڑتی ہے لوگوں پہ, ان کو جناب بڑا ان کو رسپانس ملتا ہے, پیپل میک لاٹ آف منی آؤٹ آف دیٹ سم ٹائمس, بلکہ آئی وڈ سے موسٹ آف دا ٹائمس اسٹاک ایکسچینج میں لوگ جناب بیڑا غرق بھی ان کا ہو جاتا ہے. خیر ٹھیک ہے, ان کی اپنی جو بات ہے فائنانس منسٹر صاحب کی, فائنانس منسٹر صاحب جس طریقے سے اس کو پورٹری کر رہے ہیں میرے خیال میں بات ٹھیک ہے کہ اس پہ بات نہیں کی جا سکتی, کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو اس پہ پورا ایک شو ہو سکتا ہے. بٹ we'll do it some other time, but right now the finance minister is right, I must say that. ہمیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے باہر سے ایکسپرٹس چاہیے. اچھا چلیں یہ بھی بات ٹھیک ہے, اور ایک ایسی اٹیمپٹ کی گئی تھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی, اور وہ بھی کنٹروورشل بن گئی تھی. ٹھیک ہے, اس میں ملٹیپل ایشوز تھے, لیکن باہر سے ایکسپرٹس اگر بلانے ہیں ضرور بلائیں, اور میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کو کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے. تو اگر کنٹروورشل نہ بنایا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. ایک اور بات کہہ رہے ہیں جناب فائنانس منسٹر صاحب, اور کہتے ہیں جناب کہ اب اگر پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو پرائس کنٹرول مینجمنٹ کو بھی ایکشن میں آنا چاہیے. وہی بات جو انہوں نے پروونسز کے چیف منسٹرز کو کہی تھی. تھوڑی سی پولیٹیکل سائڈ پہ بھی آ جاتا ہوں جناب, اور پولیٹیکل سائڈ پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہوا. جلسوں سے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر دی, اور جلسوں کے بجائے وہ آگے اب جناب کہ وہ احتجاج کریں گے, اور پاکٹس میں مختلف جگہوں پہ احتجاج کریں گے. اسٹریٹجی چینج کی ہے پی ٹی آئی نے, ٹھیک ہے, بٹ دین اگین موٹیوز کیا ہیں, اس کے پیچھے جو موٹیوز ہیں وہ کیا ہیں, کیونکہ موٹیوز ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں نا. جلسے این او سی نہیں ملتے, جب این او سی نہیں ملتے تو جگہ ایٹ دا 11th آور جناب چینج کر دی جاتی ہیں. سو ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو, اور اس چیز پہ ان کی جناب کافی انرجیز ویسٹ ہو جاتی ہیں, اور پرچے تو ان پہ ویسے ہی لگ جاتے ہیں جناب, اور پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک ایک بندے دے 5-5 10-10 پرچے ہو گئے نے. خیر دیٹس پارٹ آف دا پولیٹیکل گیم, وہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن اب ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب, اور وہ کہتے ہیں جناب کہ 2 اکتوبر کو پی ٹی آئی فیصل آباد, ملتان, میاں والی, یعنی کہ فیصل آباد, ملتان, میاں والی تینوں جگہ پہ احتجاج کرے گی. سو ناؤ دے ہیو کم اپ ود another strategy, and that is کہ ایک جگہ نہیں, پہلے تو ایک شہر تھا جیسے پنڈی میں انہوں نے کیا کل, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم 3 جگہوں پہ, 3 جو شہر ہیں انہوں نے بتایا فیصل آباد, ملتان اور میاں والی میں, تینوں جگہوں پہ جناب وہ احتجاج کریں گے. اب دس از اے نیو اسٹریٹجی, اینڈ لیٹس سی what their motives are. اور موٹیوز اگر دیکھے جائیں تو میرے خیال میں ود دا پیسج آف ٹائم گریجولی یہ انکریز کر رہے ہیں احتجاج کا سلسلہ. اور ویسے بھی جتنی چھوٹی پارٹیز ہیں ان کو انہوں نے اپروچ کی ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں نے,
اور ان سے جناب رابطے میں ہیں, اور ان کا ایک نیا الائنس آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں سامنے آ سکتا ہے. پی ٹی آئی ان سب کو لے کے ساتھ مل کے چلے گی. سرتاج گل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. سرتاج گل صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں آج کہ ذرا وہ بھی ہمیں کچھ سمجھا دیں, کیونکہ وہ سمجھانے میں بہت شیر ہیں اور بڑی بڑی کھل کے باتیں اکثر اوقات کر جاتی ہیں. آج دیکھتے ہیں وہ ہمیں ہمارے ساتھ کیا کرتی ہیں. سرتاج گل صاحبہ, یہ اسٹریٹجی چینج ہوگی جلسے جلوسوں سے ہٹ کے, اب جناب احتجاج پہ آ گئی اسٹوری ساری, کیا واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ نہیں دیکھیں رانا صاحب, بات یہ کہ جس پارٹی کے آپ مخصوص نشستیں اس کو نہ دیں, آپ اس کے ٹرائیبیونل کے فیصلے نہ دیں, جبکہ ٹرائیبیونل کے سارے فیصلوں نے ہی آپ کی ری کاؤنٹنگ کرنی تھی, آپ کے فارم 47 اور فارم 45 کے فیصلے کرنے تھے. اگر ٹرائیبیونل کے فیصلے ہو جاتے تو اس وقت یہ حکومت جو ہے نالائق حکومت گر چکی ہوتی, جو 17 سیٹوں پہ زبردستی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان کے لوگوں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہمارا کوئی بھی فیصلہ, یا جیسے بلے کا نشان تھا, کہا کہ آپ بلے کا نشان چھین سکتے تھے لیکن آپ اسے پولیٹیکل پارٹی تو ہمیں ختم نہیں کر سکتے تھے. تو ہمارے سر پہ ایک جو تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے بندوں کو چھپائیں, آپ اپنے ایم این ایز کو سیکیور کریں. رانا صاحب, آپ نے یہ بھی کبھی سنا ہے کہ 1.5 لاکھ ووٹ والے جو ایم این ایز ہیں وہ کہیں چھپ کے بیٹھے رہے کہ کہیں ہمیں کوئی پکڑ نہ لیں؟ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے کہ کون سے ایسے کالے قوانین پاس کروانا چاہتے ہیں پی ایم ایل این کی حکومت, مارشل لا پلس لگا کے. کون سے طاقتور لوگوں کی کوئی ایسے ان کے مارشل لا پلس, آپ نے مجھے وسیم اکرم پلس یاد آ گیا. اب تو وہ بزدار پلس آئی ہوئی ہے نا, کدھر؟ مریم نواز جو ٹک ٹاکر چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے, اس کی پرفارمنس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. لیکن جو مارشل لا پلس پی ایم ایل این لگانا چاہتی ہے, جس کے لیے یہ ہمارے منس کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے, ٹارچر کر کے اور زبردستی کے کوئی کالے قانون پاس کروانا چاہتی ہے, ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے, ووٹ بھی ہے. ہم نے سنگھجانی میں جلسہ کیا, این او سی نہیں دیتے تھے ہمیں, یہ اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ کیا. ہم نے صوابی میں بہت بڑا جلسہ کیا. لاہور کے اندر جتنی فسطائے ظلم اور جبر تھا, اس کے باوجود بھی کوہنا میں ہم نے اتنا بڑا جلسہ کیا. ابھی بھی ہماری خواہش تو یہی تھی کہ ہمیں پنڈے کے اندر لیاقت باغ میں جلسہ کرنے دیا جائے, لیکن جب جلسہ آپ ہمیں مین سٹی میں نہیں کرنے دیتے تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی بچتا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں, عوام کی مینڈیٹ کی بات کریں, آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں. جس طرح سپریم کورٹ کو ختم کرنے کی ایک پیرلل, ایک اور متوازی ایک عدالت لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہونی چاہیے. اچھا, کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں یہ تو پورا ایک جوڈیشل پیکج ہے نا, جس میں بہت ساری خواہشات کو پی ایم ایل این جو ہے یا پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے. اس میں صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو نہیں ہے نا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو آپ تحیات جو ہے وہ نامینیٹ کر دیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک زندہ ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں تو پاکستان میں کیا باقی کورٹس نے کام کرنا ختم کر دیا ہے؟ نہیں, امریکہ میں جو چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ تحیات ہی ہوتا ہے, لائف ٹائم ہوتا ہے. پاکستان میں امریکہ جیسے ڈیموکریسی ہے, پاکستان میں پاکستان میں کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے امریکہ کی طرح کوئی اس کے اوپر وہ ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, پارلیمان میں کوئی گفتگو ہوتی ہے. 2 سپتمبر سے لے کر آئی تھنک 21-22 تک جب انہوں نے ہاؤس چلایا, ایجنڈا کوئی نہیں تھا سوائے, اور مسودہ بھی کوئی نہیں تھا. ایک پارٹی پیپلز پارٹی کہتی کہ شاید اس طرح کا مسودہ نہیں ملا. پی ایم ایل این کے پاس خود نہیں ہے مسودہ. نہیں, وہ تو تارڑ صاحب نے دیا ہے مولانا صاحب کو, مولانا صاحب نے خود بتایا. مولانا صاحب کہتے ہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے, ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ نسخہ ہے. تو یہ وہ ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ہے. دیکھیں, لیکن تارڑ صاحب نے لا منسٹر نے دیا ہے مسودہ, پہنچایا, بلکہ پہنچایا مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو. پہلے سوال تو یہ, اور بلاول صاحب کے پاس بھی تھا, آپ لوگوں کے پاس نہیں تھا. ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن کسی کے پاس بھی نہیں تھا. نہیں, پہلے سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ یا تو آپ کیبنٹ کے تھرو آئیں گے, سی ایل سی کے تھرو آئیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کے بعد وہاں سے اپروول لے کے پارلیمان میں لے کر آئیں گے, یا پارلیمان میں آ کے یہاں پہ ہم مسودہ دیں گے اور ہم اس کے اوپر سارے, آپ سے میڈیا سے بھی شیئر ہوگا, پارلیمنٹ جو گیلری میں میڈیا ہوتا ہے اس سے بھی شیئر ہوگا, ہم جو ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے جتنے ایم این ایز ہوں گے, پی ایس اسد کیسر, عمر ایوب, کسی کے پاس نہیں تھا. ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ نے آج بھی نہیں ہے, نہیں, اگر آپ نے اعظم تارڑ کی بات کرنی ہے نا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا ہے, لیکن اگر آپ ان کا ویڈیو کلپ چلائیں گے, وہ تو آخری دن تک, رات تک 12 بجے تک یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس, بڑی خوشی سے کہہ رہے تھے کہ اب میرے پاس مسودہ آ گیا ہے. اصولی طور پر تو پھر لا منسٹر نے خود ہی اپنے انڈر تیار کروانا تھا, تو ان کے پاس مسودہ کہاں سے ہے. بات ہم یہ کر رہے تھے, کیا امریکہ جیسی ڈیموکریسی, کیا امریکہ میں اپنے قوانین کو پاس کرنے کے لیے, کیا کوئی امینڈمنٹ پاس کرانے کے لیے
ماں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جاتا ہے؟ اچھا، کیا پارلیمان کے اوپر حملہ کر کے الیکٹڈ ایم این ایز کو اغوا کیا جاتا ہے؟ ابھی دوبارہ مسودہ ٹیبل ہونے جا رہا ہے، مطلب 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد دوبارہ ٹیبل ہوگا، آپ لوگ پھر اس کی مخالفت کریں گے؟ نہیں، جب اس کے اندر مسودے کے اوپر بات ہوگی تو مخالفت کیسے نہیں کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 63A کو ختم کر دیا جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ایک رائٹ ہے کہ آپ اپنی پارٹی ڈیفیکشن کلاز آپ کے اوپر جو ہے لگا دیتی ہے، آپ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ پارٹی کا ووٹ لے کر آئے تو آپ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کے کہنے کے اوپر ہی ووٹ ڈالیں گے نا۔ اس کا مطلب کہ کل کو بجٹ پیش ہوگا تو ہمارے بندے جو ہے وہ کوئی کسی کے بندے وہ خرید لیے جائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کل کو آپ کہہ رہی ہے ہارس ٹریڈنگ ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کو لیجیٹیمیٹ کر دیں، لوٹاکریسی کو لیجیٹیمیٹ کر دیں۔ سیکنڈ ایجنڈے پہ جو آپ نے ابھی کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹ کی اس کی سپریم کورٹ کی بات کی، آپ کر لیں کہ یہ پیرلل نہیں ہے اور آئینی سپریم کورٹ باقی ممالک کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ نے امریکہ کی مثال دی، تو وہاں پہ کیا یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے جو ہمارے لوگ ہیں یا جو آرٹیکل 63 کے علاوہ جیسے اب سعد اللہ بلوچ ہے، مطلب 15 دن کے اندر ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے، آر او کے دفتر سے جب معاملہ ٹرائیبیونل میں چلا جاتا ہے، ٹرائیبیونل کے فیصلے نہیں ہو رہے، لیکن آپ نے ہمارے 3 رانا فراز نون کو، بلال اجاز کو، ہمارے آپ نے ان کی سیٹیں ختم کر دی، ثناء اللہ ورک کے آپ نے ریکاؤنٹنگ میں فارم 47 بنا کے آپ نے 10-10 ہزار سے آپ نے ان کو ہرا دیا 6 مہینے کے بعد۔ اب آپ نے سعد اللہ بلوچ کی پٹیشن بھی آپ نے کہا کہ ریکاؤنٹنگ کرا دیں، آپ یعنی اس کی بھی سیٹ ہمارے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کسی آئینی اس میں یہ بات آتی ہے کہ آپ سویلین کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کر دیں؟ یعنی آپ اگر ایک لیڈر کو سزا دینے کے لیے ٹرائل میں اس پہ ذرا بات، یہ ڈسکشن میں سارے ایجنڈاز ہیں، ٹھیک ہے، سویلین کا ملٹری ٹرائل میں اس وقت بات کرنا چاہوں گا کہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جن کو پکڑا جاتا ہے اور سول عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ تو وہ ادھر سے یا تو بری ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ تھریٹس دیتے ہیں ججوں کو۔ کس لیے ہیں؟ ہاں، اینٹی ٹیررزم کورٹس کس لیے ہیں؟ اچھا، آپ کہتی ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں جائے وہ؟ نہیں، یہ جو ہر ڈویژن کی ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے جس میں ہر روز زرقات گل کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں وہاں پہ جائیں کیسز؟ کیوں نہ جائیں؟ دیکھیں رانا صاحب، جس ٹائم پہلے ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہوا تھا نا، جب اے پی سی اس کا واقعہ ہوا تھا، اے پی ایس کا، جب ہمارے 300 بچوں کو شہید کر کے ان کے سروں سے فٹ بال بنا کے کھیلا گیا تھا، بدترین واقعہ ہوا تھا، جس کے بعد پورے ملک انکلوڈنگ ہم سب جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہو گئی تھیں، اور اس میں بہت سارے نکات، تو اس میں یہ بھی تھا کہ یہ جو کورٹ سے کہیں سے چھوٹ کے آ جاتے ہیں، کوئی دہشت گردوں کا سربراہ ہوتا ہے، اب دہشت گردوں کے سربراہ کو کوئی نہ بچائے اور ان کے لیے ملٹری ٹرائل میں فیصلے کریں، ٹھیک بات تھی نا، لیکن اس کا ایک ٹائم پیریڈ تھا، اس کی ایک شیلف لائف تھی۔ اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی تو ختم نہیں ہوئی نا؟ دہشت گردی تو دیکھیں پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو میرا سوال یہ کہ اگر خان صاحب نے جس نے سب سے بڑا ووٹ لیا ہے، شاہ محمود قریشی جس نے فورن منسٹر بن کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن اور پوری دنیا میں سبز پاسپورٹ کا مقدمہ لڑا ہے، میں اپنا 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئی ہوں، میرے تمام این ایز ایم پی ایس جو ہمارے ساتھ الیکشن لڑ کے اس وقت جیت کے آئے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر 27 FIR ہے دہشت گردی کی، تو یعنی ہم دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش ہوں، لیکن کچے کا ڈاکو پنجاب کے اندر ددناتا پھرے، یوٹیوب چینل بھی اس کا ہو اور ٹک ٹاک کا اس کا اکاؤنٹ بھی ہو۔ آپ مجھ سے لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، میں تو خود کہہ رہی ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کا پاکستان اس وقت شکار ہے۔ کیا ہمیں کسی انٹیریئر منسٹر نے آ کے بریفنگ دی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کیمرہ بریفنگ چاہیے؟ ان کیمرہ بریفنگ کیوں؟ اوپن پارلیمنٹ ہے، آپ کا ڈاکومنٹڈ پارلیمنٹ ہے، میڈیا کا سب کے سامنے ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی اس وقت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ میرا صرف یہ مطلب ہے کہ دہشت گرد دناتے پھر رہے ہیں اور آپ سیاسی کارکنان کو ایٹ دا ٹاپ پاکستان تحریک انصاف کو آپ دہشت گرد بنا کے ATC کورٹ میں پیش کرتے ہیں، تو کیا ہمیں دہشت گرد بنانے سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ میرا صرف سوال یہ ہے کہ ملٹری میں کورٹس کے اندر آپ ان کا کریں جو دہشت گردوں کی سربراہ ہے۔ کل رانا صاحب میں اپنے ECL کے کیس کے لیے، میں پاکستانی شہری ہوں، میں پارلیمانی لیڈر ہوں، میں ووٹ لے کر آئی ہوں، میں ایکس منسٹر ہوں، میں اپنے حلقے کے لوگوں کو ڈیرہ غازی خان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں۔ آپ کی شناخت یہ کہ آپ کے پاس پاکستان کا ID کارڈ ہے اور آپ کی شناخت یہ کہ آپ کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے۔ میرا پاسپورٹ ضبط کیا ہوا ہے، مجھے یہ ECL میں نام ڈالا ہوا ہے، میرے پاس میرا پاسپورٹ ہی نہیں ہے، مجھے ڈپرائیو کیا ہوا ہے اپنی ایک فنڈامنٹل رائٹ سے۔ تو کل جج صاحب نے جو AG تھا، اسسٹنٹ AG تھا، اس کو حکومت کو کہا کہ صبح سے میرے پاس کیسز آ رہے ہیں، ریپسٹ کے آ رہے ہیں، ڈاکوں کے آ رہے ہیں، 12 کلو جو ہے وہ ہیروئن کے اسمگلرز کے آ رہے ہیں، اور میرے پاس جو ہے وہ دہشت گردوں کے آ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کسی کا نام ECL پہ ڈالا ہے جو آپ ان سیاسی کارکنان کے نام ECL پہ ڈال دیتے ہیں؟
تو سوال تو پھر بہت سارے ہیں کہ کیا ہمیں اب کدھر جانا ہے آپ نے؟ عمرہ کرنا ہے؟ نہیں عمرہ بھی کرنے جانا ہے، لیکن یہ میرا رائٹ ہے، ہاں میرا ملک ہے، میرا پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ عمرہ کرنے جا رہی تھے؟ میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ میں عمرہ کروں گی انشاءاللہ اپنے جیتنے کے بعد۔ مجھے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے ووٹ دیا، میں عمران خان کے ووٹ کی طاقت سے جیت کے آئی ہوں، میرا حق ہے کہ میں خانہ کعبہ جاؤں، میرا حق ہے۔ لیکن یہ ہر روز اس CL کے اندر ہمیں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو لا اینڈ آرڈر کی آپ نے بات دی، دہشت گردوں کو ہمارے ساتھ تو نہیں ملائے نا، ہم تو سیاسی کارکنان ہیں۔ جھنڈا اٹھانے کے اوپر، عمران خان کا نعرہ لگانے کے اوپر، پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر، سیاسی کارکن کے اوپر نظریہ رکھنے کے اوپر آپ کیسے دہشت گردی کی FIR کرا سکتے ہیں؟ میرے اوپر 27 FIR دہشت گردی کی اور دہشت گرد اندناتے پھریں۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ یہ حکومت ناکام ہے، یہ حکومت نالائق ہے، اس حکومت کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے، اس حکومت کا ایک ہی کام ہے کہ بیوی بچوں کا اغوا کریں اور آپ کالے قوانین پاس کرائیں۔ اگر یہ حکومت آپ کے خیال میں ناکام ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ بلاول صاحب کو بنا دیتے ہیں پرائم منسٹر۔ میرے خیال میں جس طریقے سے وہ اس وقت اپنا پورٹ فولیو ہر جگہ جا کے پیش کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ان کے ذہن میں ہوگا نا۔ نہیں تو کل پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو۔ نہیں یہ کوئی خواہشات، اس میں مطلب کہ آپ ٹھیک رہیں گے آپ لوگ؟ نہیں کیوں ٹھیک رہیں گے؟ نہیں آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ نہیں کیوں ایکسپٹ کریں نا؟ اگر کوئی ووٹ کی طاقت سے، عوام کی طاقت سے کرسی کو پر آ کے بیٹھے جیت کا ہے تو ضرور وزیر اعظم بنے۔ لیکن اگر آپ سیٹ تو ہے نا، بلاول کے پاس سیٹ تو ہے۔ ہم نے بڑا سنا کہ پکے کے ڈاکو جو ہے نا وہ کچے کے ڈاکوں سے بھی بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بلاول کے پاس سیٹ تو ہے، نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی ہے، مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ بھی سیٹیں ہیں ان کے پاس۔ پورا سیٹیں نہیں ہیں تو مطلب آ جائے گی سیٹیں۔ ہاں تو وہ سیٹیں تو یہ لوگ پوری کر لیتے ہوتے ہیں نا۔ یہ لوگ لوگوں کو اغوا کر کے، لوگوں کی بہنیں بیٹیوں کا اغوا کر کے، کالے قوانین کروا کے یہ لوگ کر لیتے ہوتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر پاکستان کے اندر، ملک کے اندر یہ آئین اور قانون ہے کہ آپ نے ووٹ کی طاقت کو نہیں ماننا اور آپ نے کار کی ڈگی میں بیٹھنے والوں کو ماننا ہے، جنہوں نے پہلے سے شیروانیاں سلوائی ہوتی ہیں الیکشن سے پہلے، تو پھر تو وہ ڈیل کے ذریعے، وہ تو پھر واقعی ہے۔ پھر یہ جو پاکستان میں ڈھکوسلا ہے، جو آپ اربوں جو ہیں وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، 60 بلین کے جی الیکشن پاکستان میں ہوگا، 25 کروڑ عوام جائے گی الیکشن میں، لائنوں میں لگی ہوگی، آپ کا الیکٹرل ووٹ ہے، پھر ختم کر دیں یہ ڈرامہ، پھر جس کو دل کرتا ہے جا کے بنا دیں، کیونکہ اس وقت تو 17 سیٹوں والی جماعت ہی کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، اور جس کے پاس مینڈیٹ ہے، عمران خان کے پاس مینڈیٹ ہے، آپ نے اس کی پارٹی کا نشان بھی چھین لیا، آپ اس کو مخصوص نشستیں بھی دینے کو تیار نہیں ہیں، آپ اس کو مائنورٹی سیٹ کو بھی دینے کو تیار نہیں ہیں، آپ اس کو بے گناہ جو ہے جیل میں رکھنے کو تیار ہیں، آپ اس کے باوجود آپ کی مزید آپ کو اپنی کرسی کو تیل دینا ہے، آپ نے کوئی امینڈمنٹ کرانی ہے، اور امینڈمنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہیں، آپ کسی کوٹا فلاں میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کو نمبرز ہیں، اگر دوبارہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ٹیبل ہونے جا رہا ہے 10 دن تو نہیں رانا صاحب، نمبرز تو حکومت نے امینڈمنٹ کے لیے پورے کرنے ہوتے ہیں نا، اپوزیشن نے تو پورے نہیں کرنے ہوتے ہیں نا۔ تو آپ شور مچائیں گے زیادہ زیادہ؟ کیوں نہیں مچائیں گے؟ حکومت کے پاس بھی نہیں ہے نا، حکومت 224 چاہیے نا، حکومت کے پاس کون سے نمبر ہیں؟ دے آر شارٹ آف پیپل، کیا کریں گے؟ زیادہ PTI کے MNA کو پھر اغوا کریں گے، ٹارچر کریں گے، زبردستی ان کا امینڈمنٹ کروا لیں گے۔ 4-6 بندے تو آپ کے ویسے ہی ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ نہیں ادھر ادھر نہیں ہوتے نا۔ کدھر تھے؟ میں رانا صاحب، میرا سوال ہے کہ ہم کیوں نہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں کہیں کہ اپنے بندے، ہمارے بندے تو عمران خان کے نظریے کے اوپر ووٹ لے کر آئیں۔ کچھ لوگ باہر چلے گئے تھے۔ نہیں رانا صاحب، وہ ہم نے اپنی مرضی سے بھیجا ہوا تھا۔ اچھا، ہم نے تو ووٹ نہیں دینا نا۔ میں نے اس پارلیمانی لیڈر خان صاحب کے کہنے کے اوپر خود جو اپنی پارٹی کو انسٹرکشن جو ہے وہ میں نے بھیجی ہوئی ہے۔ خان صاحب کو تو کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ نہیں، خان صاحب تو بہادری کے اوپر انہوں نے قوم کے لیے وہ بڑے فکر مند تھے، وہ عوام کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے بہت فکر مند تھے، اور وہ کہہ رہے تھے ان سے کہو کہ وہ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ ضرور نظام بدلے گا۔ سخت وقت، مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بزدل بن جائے، بہادری کے ساتھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ میں نے خان صاحب کو بڑے حوصلے میں دیکھا، حالانکہ خان صاحب کا بہت زیادہ ویٹ لاس ہوا تھا، خان صاحب مجھے تو بہت زیادہ کمزور لگ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت حوصلے میں تھے اور صرف اپنے ورکر کے اور کارکنان کی بات کر رہے تھے۔ میں نے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کا سلام پہنچایا، میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے انہوں نے مجھے 1.5 لاکھ ووٹ دیا۔ I was very happy to listen to that، اور وہ اس بات پہ بہت خوش تھے کہ میں نے آپ کو پارلیمانی لیڈر بنایا ہے۔ ویٹ لاس کیوں ہوا ہوا ہے؟ 6-7 kg سے زیادہ تھا میرا خیال میں ان کا ویٹ لاس ہوا تھا۔ جتنی مشکل حالات میں کال کوٹری میں ان کو رکھا ہوا ہے، جس طرح کا کھانا ان کو دیا جاتا ہے، جس طرح کا ٹارچر ہے ان کی بیگم صاحبہ کو رکھا ہوا ہے، تو یقیناً انسان ہے، تکلیف اور آزمائش تو ہے۔ بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی، اپنے ورکر سے، کارکنان سے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، ٹی وی تک پہ تصویر نہیں آنے دی جاتی، جو وہ بات کرتے ہیں وہ مکمل بات نہیں پہنچائی جاتی ہے۔ عمران خان کا خوف بھی اتنا زیادہ ہے اس حکومت کو،
تو ایسے میں یقیناً ایک انسان ہے, از اے ہیومن بینگ, لیکن پھر بھی چٹان کی طرح ان کا حوصلہ ہے, صرف اپنے عوام کا پوچھتے ہیں, عوام کے لیے لڑ رہے. کال کوٹڑی میں اندر بیٹھ کے, ویسے وہ بھی 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس گرا کے لندن بھاگ سکتے تھے نواز شریف کی طرح, لیکن ہی پریفرڈ بہادروں کی طرح پاکستان میں رہ کے انہی کورٹس کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں. جدر ناانصافی ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی ہمت کی بات ہے, اور میں تو بار بار کہہ رہی ہوں, اتنا مشکل وقت جتنا میرے لیڈر کے اوپر ہے, جتنا میری پارٹی کے کارکنان کے اوپر ہے, اگر نواز شریف کے پارٹی کے اوپر یا زرداری کی پارٹی کے اوپر 1% بھی آیا ہوتا نا, تو کوئی نائی کے یا کوئی چپڑاسی کے کاموں کے اوپر اس وقت دبئی لندن بھاگ چکے ہوتے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے جو ڈٹی ہوئی ہے. نہیں تو فریال تالپور بھی اندر رہی, زرداری بھی اندر رہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. نہیں, زرداری کو کس نے جیل میں ڈالا تھا؟ جو وہ 7 سال کی یا 14 سال کی تو وہ تو ہم نے نہیں ڈالا تھا. ابھی ریسنٹلی بھی تو ہوا تھا نا, پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوتا. فریال تالپور کو رات کو مطلب چاند رات کو اٹھا کے اس کو پھر جیل میں ڈال دیا. نہیں رانا صاحب, اگر کسی کو غلط اٹھایا تو وہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن کیا جس کی ٹی ٹی کے کیسز ہوں, جو خود شوگر مافیا ہوں, جس کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہو, جن کے سرے محل ہو, جن کے پاس ایسٹ بیونڈ مینز ہو, وہ جواب نہ دے تو کرپشن کے کیسز کے اندر ہوں, تو کیا اس کو آپ عمران خان سے ملائیں گے؟ یہ سب جو ہے وہ اسٹرائک بیک کرنے کے چکر میں پالیٹکس میں ایک دم واپس. میں نے تو سنا کہ وہ بھاگنے کے چکروں میں, پچھلے دنوں کہہ نہیں رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے, حالانکہ صحت مند پنجاب ان کی ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ بیٹی نے شروع کیا, تو صحت مند پنجاب میں کوئی اپنے والد کے جوگا کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا ہے. میاں صاحب کے تو ویسے بھی جو ہے نا چیک اپس ہوتے ہیں اور روٹین میں ہوتے ہیں. نہیں تو وہ جو صحت مند پنجاب کا پروگرام ہے اس میں نواز شریف صاحب فٹ نہیں ہوتے ہیں. نہیں, اگر میاں صاحب باہر چلے جاتے ہیں اپنے چیک اپس کرانے کے لیے, روٹین کے چیک اپ کرانے کے لیے, پہلے بھی 2 سال سے زیادہ کیا کہہ کے یہی کہہ گئے تھے نا کہ پلیٹس گرے ہوئے بھاگ گئے تھے ملک کے, واپسی پہ اسکانڈر تھے, ابھی تو دیکھیں نا اشتہاری تھے, لیکن ان کو دوبارہ سے بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے, ان کی بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, ابھی کیوں بھاگیں گے وہ؟ ابھی تو نہیں بھاگیں گے نا, ابھی تو روٹین میں چیک اپ ہی کرانے جا سکتے ہیں. اگر حالات صحیح نہیں ہوئے تو ضرور یقیناً بھاگیں گے, لیکن اگر بندے اغوا کر کے زبردستی اور انہوں نے امینڈمنٹ کروا لے تو رک جائیں گے. اگر کسی کو ایکسٹینشن دینی ہوگی تو وہ رک جائیں گے, نہیں تو پھر وہ بھی بوریا بستر گول کر کے بھاگ جائیں گے. یہ تو میاں صاحب کا تو عادت ہے لندن بھاگ جانا, دبئی نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگ جانا. خان صاحب نے آپ کو اور کوئی بات نہیں بتائی کہ ان کے ساتھ ان کو کوئی نرم رویہ ان کے ساتھ رکھا جائے گا یا ان کو کہا جائے گا کہ ایک چیز پہ تھوڑے سے مجھے وہ نظر آئے, ورکر کی بات کرتے ہوئے, لوگوں کی بات کرتے ہوئے بڑے حوصلے میں مجھے نظر آئے, لیکن جو انہوں نے ہفتے میں ان کے بیٹوں سے ان کو بات ایک دفعہ کرنے دی جاتی ہے, تو جب میں ملی تو اس میں تو اس پورا ہفتہ ان کو اپنے بیٹوں سے بھی بات کرنے نہیں دی جا رہی تھی. اس پہ تھوڑا سا میں نے ان کو ایک جیسے ایک انسان کی فیلنگز ہوتی کہ اولاد سے بھی بات کرنے نہیں دی جاتی, تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, مجھے کال کوٹری میں رکھا ہوا ہے, میری بیگم صاحبہ کو ناحق سزا دے رہے, لیکن یہ کہ میں اپنے عوام کے لیے جو ہے ریلیف مانگتا ہوں, میں اپنے ورکرز کے لیے ریلیف مانگتا ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ کال کوٹری میں بیٹھ کے وہ اپنے عوام کر اپنے ورکرز کی بات کر رہے تھے. اسمبلی میں سینیریو میں ذرا پینٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10-15 روز کے بعد دوبارہ ٹیبل ہوتا ہے یہ بل, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے سامنے, ٹھیک ہے, اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی بھی کام کرے گی, ابھی تک کیا نہیں ہے, کرے گی, جے یو آئی بھی کرے گی اس پہ بیٹھ کے کام. اس میں کئی شکیں ایسی ہیں جو نہیں پسند پیپلز پارٹی کو یا وہ نہیں پسند ہے جے یو آئی کو. آپ لوگ کہاں پہ ہیں؟ اسد کیسر صاحب نے بھی کوئی ایک ٹیم بنائی تھی جن کا کامران مرتضیٰ کے ساتھ ان کا ایک ڈیل ہو رہا تھا, بیٹھ کے کوئی لا ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیٹھ کے اس پہ برین اسٹارمنگ کر رہے تھے. آپ لوگوں نے بھی کوئی سجیشنز بنائی ہیں یا نہیں بنائی؟ نہیں دیکھیے, ہمارا پارٹی کا ایک موقف ہے, اور میں نے خان صاحب کے کہنے پہ ایز پارلیمانی لیڈر میں نے بھی اپنے تمام ایم این ایز کو, اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی تمام ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو, اور علی ظفر صاحب جو ہمارے سینٹ کے اندر وہ ہیں پارلیمانی لیڈر, انہوں نے بھی سب نے یہ ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ ہم اس جوڈیشل پیکج کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ہم ابسٹین کریں گے, ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے, ہم مزاحمت کریں گے. جہاں تک اس کی بات ہے کہ پی ایم این ایل اور پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, رانا صاحب میرا صرف ایک سوال ہے کہ اگر واقعی اس کو جوڈیشل پیکج کے بجائے واقعی آپ کہہ رہے کوئی جوڈیشل ریفارم ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں اچھی ہوں گی, کچھ چیزیں اس میں بہتر ہوں گی, اگر واقعی اس میں کچھ چیزیں بہتر ہیں تو 2-3 چیزیں,
کیا ہفتے والے دن اور اتوار والے دن چھٹی والے دن ان کو پارلیمان لگانے کی ضرورت تھی؟ رات کے اندھیروں میں 12 بجے تک پارلیمان کو لے کے جانے کی ضرورت تھی؟ بندے اغوا کرنے کی ضرورت تھی؟ یا پھر اگر بندے پورے نہیں تھے تو اتنا ہیپ ہیزرڈلی نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. سو اٹ مینس سم تھنگ واز فشی فشی. اس کا مطلب تھا کہ واقعی کوئی پرسن اسپیسیفک کوئی امینڈمنٹ ہو رہی تھی, واقعی کوئی فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا, واقعی ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہو رہا تھا, اور اس کا حصہ پاکستان تحریک انصاف بالکل نہیں بنے گی. جہاں تک اس کی بات ہے کہ اگر واقعی پی ایم ایل این کوئی سیریس ہے, ایک تو ٹیبل نہیں ہوا, کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کسی بھی پارلیمنٹ کی کمیٹی کو, کسی بھی پارلیمنٹ کے ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو, حکومت کو, اپوزیشن کو, کسی کو نہیں پتا کہ اصل جوڈیشل پیکج کا مسودہ ہے کیا, پارلیمنٹ میں ٹیبل نہیں ہوا. آپ امینڈمنٹ کرنے جا رہے نا. دوسرا شہباز شریف, اگر آپ کو واقعی وزیر اعظم کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے وزیر اعظم نہیں ہے؟ 47 والے وزیر اعظم ہے نا, ہار چکے ہیں, لیکن اگر وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر واقعی عوام کے, آپ کے اور ہمارے لیے کوئی بہتری کے لیے امینڈمنٹ ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل, تو ان کو چاہیے کہ یہ مذاق نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے اوپر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بہت زیادہ بھنگڑے ڈالتی کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو بڑا ریفارم کیا, اور ہم نے صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ دیا, اور ہم نے انڈیپینڈنٹ کیا. تو پھر جب آپ ابھی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں نا, تو پی ٹی وی بھی ان کا ہے, نیشنل ٹی وی بھی ان کا ہے, آپ سارے نیشنل ٹی وی ان کو دکھائیں, قوم سے خطاب کریں, ایک ایک کلاس, ایک ایک اس کا مقصد سادہ عام زبان میں عوام کو پڑھ کے بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کانسٹیٹیوشنل جو ہے یہ امینڈمنٹ کریں, یہ آپ کی بہتری کے لیے. اگر وہ وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے, قوم سے خطاب نہیں کرتے, پارلیمان میں آ کے نہیں بتاتے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی سپریم کورٹ کے پیرلل کوئی متوازی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں, کوئی پیرلل کوئی سپریم کورٹ بنانے جا رہے ہیں جس میں ان کا کوئی فائدہ ہے, وہ پرسن اسپیسیفک کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ واقعی فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ واقعی 63A کے ذریعے جو ہے وہ لوٹاکریسی کو لیجیٹیمیٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ فلور کراسنگ کو جو ہے یا جو بکرا منڈی ضمیر فروشی کی لگائی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف SIC اس کا حصہ نہیں بنے گی. ہم نے اپنے ایم این ایس کو, سینیٹرز کو, خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہم لوگوں نے یہ ڈائریکشن دے دی ہے کہ آپ کے اوپر ڈیفیکشن کلاز بھی آئیں گے, آپ ابسٹین کریں گے, یو ول ناٹ, PTI SIC ول ناٹ بی پارٹ آف سچ کالے قانون امینڈمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ہم مزاحمت کریں گے. حالی تسی پڑھیا ہی نہیں, حالی آیا ہی نہیں مسودہ, تسی پہلے ہی انکاری ہو گئے. تو پھر میرا تو سوال یہی کہ جب مسودہ ہے ہی نہیں, کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے, ہر ایک کے پاس ڈفرینٹ, تو گزر گیا نا, وہ تو ٹائم گزر گیا, ابھی تو آگے آنا ہے. تو پھر اس کے لیے پھر ماحول بنائے نا, اس کے آنے کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب خطاب کریں, خطاب بھی کریں. بلاول صاحب تو کر رہے ہیں نا, بارز میں جا کے بتا رہے ہیں نا سب کو. اس میں تو دیکھیں کوئی ایک پوائنٹ, اگلے آپ کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, پرچیوں والے اور وصیتوں والے اور نالائق لوگوں کا جو ہے وہ وقت گزر گیا. عوام نے ان کو ووٹ دیتی ہے, نہ ان کو ووٹ اس طرح جو ہے, نہ یہ اس طرح کرسیوں پہ بیٹھے رہیں گے, یہ ان کا خواب رہ جائے گا. اب یہ وقت بڑا ڈیفرنٹ ہو گیا. انہوں نے 8 فروری کو بھی ان کو ایک ووٹ نہیں ملا, یہ ڈیل کے ذریعے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ کرسی کو طول نہیں مل سکتا ہے کیونکہ عوام کی طاقت سے بیٹھے حکومت نہیں چلے گی. نہیں, کیسے چلے گی؟ مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کرنے سے حکومت چلے گی؟ حکومت چلے گی نہیں, کیسے چلے گی نا. میں ویسے پوچھ رہا ہوں نا, مجھے سمجھائیں نا. دیکھیں رانا صاحب, حکومت چلتی ہے مورالٹی کے اوپر, ووٹ کے اوپر, سیٹوں کے اوپر, عوام کے لیے بیسٹ ریفارمز کر کے. آپ مجھے حکومت کی فورن پالیسی بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایران پاکستان کس وقت کیا فورن پالیسی ہے, سعودی عرب کے ساتھ ہماری کیا فورن پالیسی ہے, چائنا کے ساتھ ہماری کیا فورن پالیسی ہے. آپ نے کبھی اپنے فورن منسٹر کو کبھی سنا ہے پارلیمنٹ کے اندر آ کے؟ آپ کو پتہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انٹیریئر منسٹر کا لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے, پاکستان کی کیا پالیسی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن میں کیا پیکج لے کے شہباز شریف گئے تھے, کیا کرنے گئے تھے؟ ہمت تو اتنی نہیں ہے انٹیریئر ڈیفنس منسٹر کی کہ وہاں اسرائیل کا نام بھی لے لیتا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. وہ تو ہو سکتا ہے کہ پارٹ آف ڈیل ہو. اچھا, اب میں جس کرسی کے اوپر بیٹھی ہوں, آپ کے ساتھ انٹرویو دے رہی ہوں, ہماری جو 36 مہینے کی حکومت تھی نا, ایٹ دا ٹاپ میں ہمارے پاس انصاف صحت کارڈ تھا, ہم نے نادرا کے شناختی کارڈ کے اوپر 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس تھی. KPK میں چل رہی ہے علی امین گنڈا پور کی, پنجاب میں کسی کے پاس صحت کارڈ نہیں ہے. کہاں ہے ریفارمز؟
پھر ہم نے جو ہے ایکول سلیبس بنایا تھا ایجوکیشن میں, KPK میں ایجوکیشن ریفارمز ہیں. آپ مجھے پنجاب میں بتا دیں تو سیکیورٹی کے حالات جو ہیں KPK میں 10 بلین سونامی کلائمیٹ چینج کا ہم نے سٹارٹ کیا تھا, دنیا میں ہماری پذیر آئی ہوئی تھی. آپ مجھے ابھی بتا دیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ گرین کور کتنا ہے اور پاکستان کو کلائمیٹ چینج سے سیکیورٹی کے حالات کیسے ہیں KPK میں؟ اچھا سیکیورٹی حالات کا بھی میں آپ کو یہ 3 بتا بجے کے بعد وہاں پہ پولیس جو ہے وہاں پہ کر سکتی ہے پیٹرولنگ؟ آگے یہی میں بات کرنا چاہتی تھی. ہمارے دور حکومت میں آپ مجھے بتا دیں کہ ہم سے پہلے 450 سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے تھے ہمارے پیپلز پارٹی اور PMLN کے دور میں. ہمارے 36 مہینوں کی حکومت میں آپ بتا دیں کہ کسی نے جو ہے وہ ڈرون اٹیک کیا ہو. KPK میں آپ کی حکومت ہے, KPK کے اندر جناب یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. 3 بجے کے بعد KPK کے کم از کم 7-8 ڈسٹرکٹس میں کیا پولیس KPK کی 3 بجے کے بعد وہاں پہ پیٹرولنگ کر سکتی ہے؟ جو وہ ہے PTI کی جو یہاں پہ حکومت ہے اس وقت سب سے اگر اچھی پرفارمنس ہے تو وہ صرف ہمارے صوبے کی ہے. لیکن علی امین سن لیں پوری بات, لیکن علی امین گنڈا پور کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہا, ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. جب وہ پنجاب میں بھی آتے ہیں تو ان کو پر دہشت گردی کی FIR ہو جاتی ہے. یہ کوئی اچھی مثالیں نہیں ہو رہی. KPK کی جو پولیس ہے وہ بڑی تگڑی ہے, اور بنوں کے اندر اور لکی مروت کے اندر آپ شاید کوئی میڈیا نہیں دکھا سکتا, لیکن لوگ پولیس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں پولیس کے اوپر اعتماد ہے اور لا اینڈ آرڈر پولیس ہی ٹھیک کر سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے KPK کی بھی صرف بات کرنی ہے تو ہمیں ضرور بلوچستان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. پورے سر رانا صاحب سن لیں, اگر KPK میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے نا تو یہ کس کا کام ہے؟ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا یہاں پہ انٹیریئر منسٹری کا, فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے جو ان کے ساتھ کام کرے. ایک منٹ رک جائیں, ایک منٹ غلط جگہ چلی گئی ہیں. نہیں غلط جگہ نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے غلط چلی گئی ہیں. دیکھیں آپ بلوچستان کی بات کر سکتی ہیں, بارڈرز کس کا کام ہے, بارڈرز کی سیکیورٹی کی بات کر سکتی ہیں آپ اس کے علاوہ جب KPK کے اندر اس وہاں پہ اگر وہاں پہ سیکیورٹی کے پرابلمز ہوں گے KPK کے اندر ود ان دا ڈومین آف KPK, وہاں پہ اگر ایشوز ہوں گے تو وہ تو پولیس جو ہے اچھی بات ہے, لیکن 3 بجے کے بعد تو پولیس وہاں پہ پیٹرولنگ نہیں کر سکتی. چیف منسٹر کے پاس تو پورے رائٹس ہے نا, چیف منسٹر KPK کی چلاتا ہے نا, سب کچھ چلاتا ہے نا KPK کا, کرتا دھرتا ہوتا ہے نا. اگر آپ مجھے صرف 2 منٹ کا ٹائم دے دیں. جی پہلا آرگومنٹ میرا یہ ہے کہ جو KPK کی پولیس ہے وہ کمپیٹنٹ ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ پنجاب کے اندر میں ان کمپیریزن کی بات کروں کہ KPK کے لوگ تو امن کے لیے باہر نکلے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم اپنا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لیں گے اگر آپ ہم پہ ٹرسٹ کرے تو, اور آپ ہماری ڈومین میں آ کے انٹرفیئرنس نہ کرے تو. میرا صرف سوال آپ سے یہ کہ کیا پنجاب کے اندر آپ شام کو پھر سکتے ہیں؟ یہاں تو چادر اور 4 دیواری کو پامال کر کے خواتین کو اٹھا لیا جاتا ہے. پنجاب میں مسنگ پرسن شروع ہو گئے ہیں, پنجاب میں کچے کے ڈاکو زیادہ طاقتور ہے. آپ پنجاب میں بھی تو لا اینڈ آرڈر کی بات کریں, تو کیا پنجاب میں کچے کے ڈاکو زیادہ طاقتور ہے پنجاب حکومت سے؟ یہاں پہ تو آپ ہمیں MNAs کو مشورہ دیتے ہیں پنجاب کے کہ آپ لوگ چھپ کے رہیں, ڈیروں پہ نہ جائیں, ورنہ آپ کو کوئی اٹھا لے گا اور آپ سے زبردستی ووٹ ڈلوا لے گا. جب 1.5 لاکھ والا ووٹ MNA پنجاب کے اندر کینڈیڈیٹ محفوظ نہیں ہے تو پنجاب میں پھر کون محفوظ ہے؟ اس سے یہ کمپیریزن نہیں بنتا. جتنی قربانیاں اس کی KPK کے لوگوں نے وار اور ٹیرر کے اندر دی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. KPK اس وقت سراپا احتجاج ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی, ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. جب وہ پنجاب میں آتا ہے تو آپ اس کے اوپر دہشت گردی کی FIR کرا دیتے ہیں کلیکٹر چیف منسٹر کے اوپر. تو اگر کسی نے KPK کے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے, لوگوں کو پر امن رکھنا ہے, لوگوں کو وہاں دہشت گردی کا وہ نہیں بنانا, افیکٹ نہیں کروانا, تو خدا کے لیے علی امین کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوآپریٹ کرے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے جو اس کی ڈیمانڈ ہے. اگر آپ یہ چاہتے کہ ہم فیل ہونے کا انتظار کریں تو I'm sorry, جب یہ آپ لاشیں اٹھاتے ہیں نا یہ پھر ہر گھر سے اٹھتی ہیں. اسد کیسر صاحب جو ہے, اسد کیسر صاحب جاتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, آئس بریک ہوتی ہے. اسد کیسر صاحب بڑے اچھے اچھے کھانے بھی کھلاتے ہیں, ان کو بھی کھلاتے ہیں, چپلی کباب کھلاتے ہیں مولانا صاحب کو, اور دمبے شمے کھلاتے ہیں. جب اسد کیسر صاحب جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس تو وہاں پہ بڑی جناب دال ان کو دیسی گھی کے, بڑی گرم گرم روٹیاں بھی کھلاتے ہیں ان کو. ساری باتیں ٹھیک ہیں, آئس بریک ہو گئی. اس سارے انیشیٹو کو مولانا صاحب کے ساتھ جو انیشیٹو PTI لیتی رہی ہے یا لے رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ رانا صاحب, ناٹ اونلی مولانا صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ ایز پولیٹیکل کارکن ہمیں پولیٹیکل سپیس لینی چاہیے. سب سے بڑا ووٹ بینک ہمارا ہے. ابھی 8 فروری کو ہم ہی پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت کے آئی ہے,
یہ اسپیس ہمارا حق ہے. ہمیں پولیٹیکل اس طرح پارٹیز کے ساتھ جو آئین کی بالادستی کے لیے, جو پارلیمان کی, میں وہی کہہ رہا ہوں, جو پارلیمان کی بالادستی کے لیے, چاہے اچکزئی صاحب ہو, چاہے مولانا صاحب ہوں, چاہے مینگل صاحب ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے, مینڈیٹ کی چوری کی واپسی کے لیے, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے, اور جو پاکستان میں ناانصافی ہے اس کو انصاف قائم کرنے کے لیے کوئی بھی اس ایجنڈے کے اوپر بیٹھے, ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے. I see it positive. I think it's a positive attitude. It's a positive sign کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھی ہے اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے. It's a positive sign. It's a positive sign. Exactly. اسد کیسر صاحب جب مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے, اچکزئی صاحب بھی تھے, مینگل صاحب بھی ہیں, صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ہیں, اور بھی ہمارے لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب آپ پولیٹیکل لوگ اسپیس کریٹ کرتے نا تو پھر کسی اور کی اسپیس ختم ہو جاتی ہے. سو بہتر یہ کہ پولیٹیکل لوگ اپنی اسپیس بنائیں اور اپنی جو اسپیس ہے وہ کسی اور کو نہ دیں. اگر آپ اپنی اسپیس کسی اور کو دے دیں تو پھر سانحہ 10 ستمبر سانحہ یوم سیاہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور الیکٹڈ لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اغوا ہو جاتے ہیں, اریسٹ ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اچھے امیجز نہیں تھے جو 10 ستمبر کو 9 ستمبر کو پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا. تو پھر اس طرح کے جو ہے آپ کی اسپیس لے لی جاتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ طاقتور کون ہے. تو بہتر یہ کہ پولیٹیکل لوگ بیٹھیں, بات چیت کریں, اپنی اسپیس کسی اور کو نہ دیں اور ووٹ کے ذریعے مقابلہ کریں. جس جو ووٹ کی طاقت سے ہے, عوام کی طاقت سے ہے, وہی کرسی کے اوپر بیٹھے. اتنی پازیٹیو باتیں میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا سیریسلی, اور میں نے آپ کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا مولانا فضل الرحمان کو, ٹھیک ہے, اور ان کے بارے میں آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کریں گی کہ پولیٹیشینز شوڈ سٹ ٹوگیدر, دے شوڈ پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر, اور بات کرنی چاہیے انہیں مل کے بیٹھ کے, تاکہ کسی اور کو یہاں پہ ایڈونچرزم کی یہاں پہ نہ کرنا پڑے. تو رانا صاحب تو بڑی آسان بڑی اچھی بات کی. ہاں کیوں نہیں اچھی بات نہیں, دیکھیں نا, نہیں میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. نہیں آپ ایکسپیکٹ کریں, کیونکہ خان صاحب نے کون سا کہا کہ میرا کوئی ذاتی جھگڑا ہے. خان صاحب کا کون سا, خان صاحب نے تو خود ڈیپیوٹ کیا نا اسد کیسر کو, تو اچھا کیا نا. یا خان صاحب کا کون سا ہے کہ ان کے کوئی منی لانڈرنگ کے کیسز ہے یا ان کے کرپشن کے کیسز ہے. خان کا تو ایک ہی کیس ہے, وہ پاکستان میں آئین قانون کی بالادستی, مینڈیٹ کی واپسی, آئین کی بالادستی, پاکستان میں انصاف, اور پھر پاکستان کا جو ہے وہ جھنڈا سب سے سر بلند رہے. یہی پاکستان کا عمران خان کا جو ہے وہ کیس ہے, اور تو کوئی نہیں. اور میرا لیڈر اپنی خودداری کی قیمت چکا رہا ہے, اس لیے جو ہے وہ کال کوٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تاج گل صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت شکریہ آپ کا. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.